السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرات محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل جو کہ پہلے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، اس باب کے چند مسائل جو ہیں وہ باقی تھے، جو کہ بہت اہم اور بہت ضروری ہیں۔ خرید و فروخت جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا کاروبار بہت وسیع ہے تو اس کے اوپر مسائل لاگو ہوں گے، یا ضروری نہیں کہ وہ کروڑوں کا مالک ہے تو تب اس کے اوپر خرید و فروخت کے مسائل لاگو ہوں گے۔ اگر وہ معمولی سے معمولی کام بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی خرید و فروخت کے تمام مسائل لاگو ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہیں، اور بہت سے مسائل جو آپ پہلے سن چکے ہیں، میں سنا چکا ہوں، اس میں سے کچھ میرے لیے بھی نئے تھے اور آپ کے لیے بھی نئے تھے، اور بہت سے دوست احباب جو یہاں پر مسافر ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں لیکن یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو انہوں نے یہ مسائل سنے تو باقاعدہ وہ یہ کہہ کے گئے کہ یہ مسائل، اور خاص طور پر تجارتی معاملے میں یا خرید و فروخت کے معاملے میں، ایسے مسائل بہت کم مساجد میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم زیادہ تر جو ہیں وہ مساجد میں سنتے ہیں جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، نماز کی باتیں، یا بہت ہو گیا تو زکوٰۃ کی باتیں، ورنہ عام طور پر موقع محل کے حساب سے دروس دیے جاتے ہیں یا موقع محل کے حساب سے باتیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک معمول ہونا چاہیے ہر مسجد میں اس چیز کا کہ کسی ایسے مسئلے کے اوپر بھی بات بیان کی جائے جو عموماً مساجد میں نہیں ہوتی، جس طرح یہ خرید و فروخت کے مسائل۔ تو اس میں جو آج کا جو سبق ہے، آج کا جو درس ہے، کہ کوئی شخص اگر کوئی چیز خرید کے لے جاتا ہے، اور جس طرح احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے تب تک ان کو آپس میں اختیار ہے کہ وہ اپنی بیع کو فسخ کر سکتے ہیں۔ خریدنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں لینا چاہتا تو آپ واپس کر دیں، یا فروخت کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں چیز نہیں بیچنا چاہتا تو آپ مجھے چیز واپس کر دیں اور میں آپ کی رقم آپ کو واپس کر دیتا ہوں، جب تک وہ آپس میں ایک جگہ پہ موجود ہیں، ایک دوسرے سے ان سے قطع تعلقی نہیں ہوئی۔ لیکن اس حدیث میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داود کی جو حدیث ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو چیز فروخت کر دیتا ہے اور خریدنے والا شخص جو ہے وہ لے کے جا چکا ہے، یعنی کہ آپس میں جو تعلقات تھے یا آپس میں جو ان کی بیٹھک تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ چلا گیا ہے، لیکن وہ اگلے دن واپس آ جاتا ہے یا کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے نہیں خریدنی، میں نے لے تو لی ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آ کے واپس کرتا ہے۔ اب فروخت کرنے والا وہ چیز کو واپس کرنے کے حق میں نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، یا اگر وہ جو لے کے گیا ہے خریدنے والا وہ آ کے اس بات کا جو ہے وہ ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا کہ میری چیز میں نے واپس کرنی ہے جو میں نے خریدی ہے، کیونکہ اس کا حق ہی نہیں بنتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر
خریدنے والا وہ یہ اس بات کو لے کر آتا بھی ہے کہ میں نے نہیں خریدنی تھی تو میں نے خرید لیا، آپ واپس کر لیں، اور فروخت کرنے والا ایک مسلمان ہے اور وہ ہمدردی کی حیثیت سے وہ چیز واپس کر لیتا ہے اور اس کی رقم اس کو واپس دے دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو اور اس کی لغزشوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس حساب سے دیکھا جائے کہ یہ ایک معمولی عمل نہیں ہے۔ بہت سے دکاندار ایسے ہیں جو غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی ابھی تو تم خرید کے گئے تھے، اب میں نے واپس نہیں کرنی، تم اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ ڈال کے لے کے آئے، یا اس میں کوئی نہ کوئی تم نقص ڈال کے لے کے آئے، میں نے اس کو واپس نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ اس طرح کر لیتے ہیں اور کر سکتے ہیں، یہ گناہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی چیز ہے وہ دے چکا ہے اور وہاں پہ ان کی بیع جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس شخص کے متعلق ثواب بھی بتا دیا، اس کا اجر بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمیں اس طرح کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سمجھنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، ہمارے نیکیوں کا، ہمارے اجر و ثواب کا، درجات کی بلندی کا، رحمتوں کا، برکتوں کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا جاؤ اور یہ نیک اعمال کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔